بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، آج ہم کر رہے ہیں جز 6 اور اس میں بھی ہم نے 8 ٹاپک کور کرنے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے غلط کاموں سے بچیں، غلط سے بچیں۔ دوسرا ہے ایمان نبیوں پر لے آنا۔ تیسرا یہودیوں کی ڈیمانڈ اور ان کی مذمت کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ چوتھا ٹاپک جو اس بارے میں کور ہے وہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ پانچواں خوشخبری اور ڈر سنانے والا اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں نبی ہمارے پاس۔ چھٹا ہے عیسائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ساتواں تکبر کا کیا ہے، اور آٹھواں کلالہ کا معاملہ ہے۔ تو اور جی اب اس کو ہم کس طرح سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سپارہ شروع ہی ہوتا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ نہیں پسند کرتا کون سی بات، کہ برائی کو کھلم کھلا کی جائے۔ پہلی تو بات ہے کھلم کھلا نہ برائی کی جائے، نہ کھلم کھلا آپ کسی کی برائی کو بیان کریں۔ تو لوگوں کی برائیوں کو ڈسکس کرنا بھی غلط ہے۔ اگر کسی میں برائی ہے اور اگر ظلم ہو رہا ہے کسی پر، تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس حاکم سے کہیں کہ اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی عیب جو ہی کرنا ہے، ایسے کھلم کھلا کوئی چیز آپ نے دیکھ لی ہے تو وہ اس کو کھلم کھلا بیان نہ کریں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم آیا نمبر 152 پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ جو ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، اور انہوں نے نہیں فرق کیا کسی کے درمیان، یعنی لوگ رسولوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ہمیں نہیں ہے ہم کسی کے اوپر فرق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبی انبیاء جتنے گزرے ہیں نا، ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم نے سب کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ سپیریئر ہیں، وہ انفیریئر ہیں، یہ ایسے تھے وہ ویسے تھے۔ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے ہر نبی کی عزت ہمارے اوپر وہ ہے۔ اسی لیے تو جب کرسچن کوئی اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کو، ایون جن کو مانتے بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات کرتے تو ہم حضرت عیسیٰ پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ بھی بہت ہی محترم ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے سب نبیوں کی عزت کرنی، اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں اس پہ بھی۔ تیسرا ہم نے کیا کہا تھا، یہودیوں کی ڈیمانڈ اور ان کی مذمت۔ یہودیوں نے کہا ایسی کتاب اتاریں، ویسی اتاریں، پھر ہم ایمان لائیں گے، یا ان میں کچھ چینجز کر دیں، یا اس طرح کر دیں۔ تو اور انہوں نے سب سے زیادہ کیا کیا کہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور اپنے حرام چیز اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اپنے لیے خود ہی مشکلیں کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی ایسی دی تھی نا کہ ناخن والا جانور، چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے لیے نا ماننا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ جب آپ اپنے لیے ہی مشکلیں کر دیتے ہیں نا، اور پھر انہوں نے اسلام کو بھی چاہتے تھے کہ چینج کر لیں، اور پھر پہلے حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہم نے اللہ کو دیکھیں گے پھر یہ کتاب مانیں گے، تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ جبکہ ہمارا یہ نہیں ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے وہی ان پہ اتاری، اور ہمیں کتاب دی، اور ہم نے یہ کہ اب ہمارے اوپر نہیں آئی، یا ہم نے خود نہیں دیکھا، یہ کریں گے نا تو پھر ہم پھنسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کو کتاب کو سمجھائیں اور اچھی طریقے سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 163 آیت پہ جب ہم جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح کہ ہم نے نوح کی طرف کی، یا اسی طرح کی۔ اور یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب لائی، جیسے موسیٰ کے پاس تختیاں آئی تھیں تورات میں، تو ان کے پاس تختیاں کیوں نہیں آئیں؟ اس طرح کس طرح وہی آئی؟ ان کے پاس تختیاں آئی تھیں نا 10 کمانڈمنٹس کی، تو جو وہ پہاڑ سے لائے تھے واپس آئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ انہوں نے کاؤ بنا لیا، تو انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی، پھر کٹھی کی، تو وہ تختیاں تھیں۔ تو وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہی تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ہے جیسے نوح پہ آئی، حضرت ابراہیم پہ آئی، باقی جو نبیوں پہ آتی، سب کی تو ریٹن فارم میں اس طرح تختیاں نہیں تھی نا، ہر کسی کے ڈفرینٹ فارم میں تھی۔ تو ڈفرینٹ فارم میں ہر چیز آتی ہے، تو ہر نبی کے دور کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نمبر 4 پہ ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا تھا، ایمان کے تقاضے، کہ 4 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے: اللہ پر، ڈے آف ججمنٹ پر، آخرت پر، پہلے جو نازل ہوا ان پر، باقی جو مسلمانوں پر ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، ان کو وہ سارا کام کرنا ہے۔ اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کس لیے بھیجے، جو 5واں ٹاپک تھا خوشخبری اور ڈر سنانے والے، کہ حضرت ہر قوم پر نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور اس میں اس سپارے میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور ان کی فیملی، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت سلیمان وغیرہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نازل کیا، اور فرشتے اس چیز کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نازل کیا، اور بہت کم اہل کتاب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ وہ جو ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ پہچانتے تو ہیں لیکن ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ تو جب ہم آیت نمبر 175 پہ چلتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ ایمان جو ہے
لائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. صرف ایمان لانا نہیں ہوتا, اور مضبوطی سے پکڑ لیں یعنی جیسے اس کا حق ہے اس کا حق ادا کریں, یعنی ہر جو ہے احکامات کو بجا لائیں. اور اس کے علاوہ جو عبادت نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتے وہ پھر تکبر ان میں تکبر ہوتا ہے, جو حق بات کو نہیں مانتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح سے زندگی. مشرکین مکہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ ہم حق مان جائیں گے تو ہماری روب داب چلا جائے گا, تو تکبر میں ہوتے ہیں. اور وہ جو اللہ کے راستے میں روکتے ہیں وہ بھی تکبر میں ہوتے ہیں, اور وہ جب اللہ کے سامنے ڈے آف ججمنٹ والے دن کھڑے ہوں گے نا تو مصیبت میں آ جائیں گے. 8واں ٹاپک جو اس میں مین جو ہم نے اس صورت میں کیا تھا نا وہ تھا کلالہ کا. تو جو کلالہ کا تھا نا, کیونکہ ابھی سورہ نساء ہی چل رہی ہے, تو وہ پوچھتے تھے کلالہ کے بارے میں. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب آپ کا کلالہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے, جب سنگل آدمی ہوتا ہے تو اس کا حصہ وراثت میں کیسے ہوتا ہے کہ نہ اس کے ماں باپ ہیں لیکن بہن بھائی اگر فوت ہو جائے, اولاد نہیں ہے, بہن ہے تو آدھا حصہ, جیسے اکلوتی بیٹی کو آدھا ملتا ہے نا, تو اس طرح سے. اور اگر بہن فوت ہو گئی اور ایک بھائی تو بھائی وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو, اور اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 ہے جو ان دونوں بہنوں کو ملے گا. اور اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اب آگے چلیں جی, آیا نمبر سورت نئی آئی ہے المائدہ, جو اسی سپارے میں ہے آیا, اور یہ 5th ہے سیکوینس میں, قرآن کے 5th ہے. ریولیشن اس کی 112 ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا ریولیشن 112 ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نازل ہوئی ہے, اور اس کا اکثر حصہ جو ہے نا دوران سفر نازل ہوا ہے. اور جب یہ وہ ہم سنتے ہیں نا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور وہ اونٹنی پر اتنی بھاری تھی کہ وہ بھی بیٹھ گئی, تو وہ یہ بہت سی صورت نا وہ بھی انہی کی آیتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے وہ انہی پر یہی سورہ مائدہ ہی اتری تھی اس وقت. اچھا, اور سورہ مائدہ میں ہم نے جو اس سپارے میں کور کرنے ہیں, یعنی اگلے جز میں بھی جاری ہے, لیکن جو اس سپارے میں ہم نے کور کرنے ہیں نا وہ 7 ٹاپک ہیں. اور اس سپارے میں سورہ مائدہ کے کون سے 7 ٹاپک ہیں؟ نمبر 1 وعدے کا پورا کرنا, نمبر 2 حرام کا ذکر ہے, تیسرا کوآپریشن اور اپوزیشن نہ کرنا, طہارت اور انصاف کے بارے میں ہے, حابیل کابیل کا قصہ ہے جو حضرت آدم کے بیٹے تھے, یہودی اور عیسائیوں کی سرکشی ہے, اور 7ویں نمبر پہ اہل کتاب کی گمراہی ہے. اب سب سے پہلے چلیں کہ ہاں سورہ مائدہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, جو ایمان لائے ہیں, حکم لانے والے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے درمیان اور ان کا جو عہد ہے نا, یعنی ایک تو کلمہ پڑھیں اور دوسرا اپنے نفس سے بھی عہد کریں کہ آئندہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے, اور دوسری بات یہ کہ ایک اس کو اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں وہ عہدوں کو پورا کریں, یعنی کہ جب آپ کو کوئی کسی چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا تو کریں, اور وعدہ کس طرح کا ہوتا ہے, جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ میں ہر منڈے تھرسڈے روزہ رکھوں گی, تو پھر یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہو جاتا ہے نا, تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. وہ اور باتیں کوئی مشکل ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے, غزوہ بدر میں 2 صحابہ تھے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے, تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہیں جانے دیں گے اگر تم پھر وہ مسلمان جب ہمارے اگینسٹ لڑیں گے نا تو تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ اس بات کا انہوں نے ان سے عہد کر لیا. جب بدر ہوئی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے, لیکن اب تو کیونکہ بدر ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے تو ہم لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ آپ عہد پورا کریں, جب ضرورت تو ہے مگر ابھی نہ لڑیں. تو یہ مسئلہ اس کا ان شارٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرنے کا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں, کیا نہیں کھا سکتے, حرام کا ذکر جو ہے حرام حلال کا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہوا ہے کہ کیا منع ہے اور کیا نہیں. جیسے سمندری چیزیں حلال ہیں, اور اس طرح سے ہے کہ جیسے کس طرح آپ نے کھانا ہے اور کس طرح نہیں کھانا. کسی کا جیسے ہوتا ہے نا کہ خون بہہ رہا ہے یا مردار کا معاملہ ہے یا جانور ہیں یا زخمی, تو کھا سکتے ہیں مرنے سے پہلے, مطلب اگر زخمی ہے لیکن آپ نے جان نہیں نکلی ہوئی تو آپ کاٹ دیں تو کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی چیز کا نام لے کے ذبح کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے تو وہ بھی صحیح نہیں رہتا جانور. اور اس وجہ سے اس زمانے میں جب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تیروں سے قرآن اندازی گیملنگ کا نکالتے تھے, نتائج کا فیصلہ کرتے تھے نا, تو وہ بھی حرام کا گیا. اس لیے کہتے ہیں نا گیملنگ بھی حرام ہے. اور حرام اب تبھی کھا سکتے ہیں جب آپ نے زندگی اپنی بچانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں یہ بھی بتایا کہ پچھلی قوموں نے کیونکہ وعدے توڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں احکامات بھیجے تھے اور جو نبی بھیجے تھے, اور اس وجہ سے ان کے لیے معاملہ جس کی وجہ سے وہ مشکل میں آئے. تو اس لیے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس چیز کو بھی کنڈیم کیا کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. تو طیب چیزوں کے بارے میں بتایا ہے, جیسے طیب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ حلال چیزیں بھی ان میں بھی طیب کھانے کا حکم ہے. جیسے بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن گلی سڑی ہوتی ہیں تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. تو اس لیے طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوں پاک ہوں, جو بہترین ہوں, جو آپ اچھے طریقے سے کھا سکیں.
اور اس کے علاوہ جو حلال حرام کا معاملہ ہے نا وہ الگ ہے. اور شاعر اللہ کی بھی تعظیم کرنی ہمارے اوپر ضروری ہے. اور شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایون یہ داڑھی بھی شاعر اللہ ہی ہے, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. تو یہ آپ کو کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ دین کی نا. تو حجاب کوئی کرتا ہے یا عبایا کوئی کرتا ہے, کس چیز کی یاد دلاتا ہے آپ کو؟ اسلام کی نا. تو یہ شاعر اللہ ہے. آپ نے, ہم نہیں کرتے تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ ان پہ ہنسنے بیٹھ جائیں اور اس طرح کی باتیں کریں. اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے نمبر 3 پہ ہمیں نے کیا ٹاپک کرنا تھا, کوپریشن کرنا اور پھر ان کی اپوزیشن کرنا. تو ہر چیز اچھی طرح اچھی ہو جس میں اس میں آپ نے کوپریشن کرنا ہے, تعاون کرنا ہے. اور جو چیز بھی آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے نا, اس میں آپ نے جو ہے وہ اس میں آپ نے اس کی اپوزیشن کرنی ہے. یعنی جو بھی حق کے خلاف چیز ہے نا, تو اس کی آپ نے وہ کرنی ہے, اس کے خلاف ہی جانا ہے آپ نے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طہارت 4 نمبر پہ اور انصاف کا ایک ٹاپک ہے. طہارت کا یہ کہ وضو کے فرائض جیسے چہرے کا دھونا, ہاتھوں کا کونیوں تک جو ہے دھونا, پیروں کا ٹخنوں تک, اور اس کے 1/4 سر کا مسح. ایک یہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وضو میں, جو ضرور کرنا ہے. اس کے علاوہ غسل لینا جب پاک نہیں ہے کوئی, تو تیمم پانی کے بغیر بھی, یہ سب اس چیز میں کور کیا گیا ہے. 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا معاملہ ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حابیل قابیل کا کیا معاملہ ہے. تو حابیل قابیل کا, حابیل چھوٹے بھائی تھے, قابیل بڑے بھائی تھے, حضرت آدم کے بڑے بیٹے تھے. اور وہ اسٹرانگ بھی زیادہ تھے, اور فارمنگ بھی کرتے تھے, اور بڑے بھی تھے, اور اپنے مضبوط بھی تھے. حابیل جو ہے بکریاں چراتے تھے, لیکن چھوٹے تھے اور کمزور بھی تھے. لیکن حابیل حق پہ تھے. تو جب قابیل کی ان کی لڑائی ہوئی آپس میں, تو قابیل نے کہا, وہ ان کو مارنا چاہتے تھے, تو حابیل نے کہا میں تمہیں ماروں گا نہیں, کیونکہ مجھے کیا ہے, اللہ کا خوف. تو بہترین سلوک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ اللہ کا خوف رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دینے والا ہے نا, کرنے والا ہے. تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا, تو پھر 2 کوے آئے, اور انہوں نے زمین میں کھود کر مٹی میں, یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا نا کہ کیسے دفنانا ہے, تو زمین میں مٹی کھودی, اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو, جو مرا ہوا کوا تھا, اس کو دفنایا اس طرح, اور مٹی ڈال دی. تو انہوں نے, تو قابیل کو اپنی بات پہ اتنا رنج ہوا کہ مجھے تو اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے دفنانا ہے. اور ادھر سے ہی اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ جو دفنانے کا سلسلہ ہے نا, وہ ادھر سے ہی شروع ہو گیا. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس 40 جب آیت میں ہم پہنچے, تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر طرف ہے, آسمان زمین پہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, اور جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے. اور اس کے علاوہ اب یہودیوں اور عیسائیوں کا انکار جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی تھے, ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے, جو اور ان کے دل سخت کر دیے ہیں. اور عیسائی بھی ایسے تھے, اور ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, لیکن وہ جو سینٹ پال تھا, انہوں نے کتابیں چینج کر دیں, تو پھر بہت سی چیزیں ان کو ویسی نہیں ہیں جو کتاب کے مطابق ہے. اور جو ان کے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہ حق کی بات ہے, اور ہماری کتابوں میں بھی یہی. اور بہت سے عیسائی اور جو یہ یہودی تھے, یہ اپنے بندوں کو ڈانٹتے تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, کہ یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو, ہم یہ نہ بتاؤ کہ ہماری بھی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ آ کے کہتے ہیں نا ہماری بھی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے, تو جب جس کی شریعت ہوتی ہے نا, اس ٹائم اس کو فالو کرتے ہیں. جب وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی, تو حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنا ان پہ مست تھا. حضرت عیسیٰ کی قوم تھی, تو ان کے اوپر مست حضرت عیسیٰ کی شریعت کو فالو کرنا تھا. اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اب جو باقی اینڈ تک, تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا مست ہے. تو کتابیں جب آتی ہیں نا, تو وہ جو ہے آپ کو گائیڈنس کے لیے آتی ہیں. اور جو اہل کتاب کی گمراہی کی وجہ بنی تھی, وہ یہی تھی کہ وہ اپنے حق کو مانتے نہیں تھے, اور وہ پچھلی کتابیں جو تھیں ان میں چینجز بھی کرتے تھے, اور حق کو مانتے نہیں تھے, جس کی وجہ سے وہ گناہ سے رکتے نہیں تھے. جب گناہ سے نہیں رکتے نا, تو پھر وہ آپ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے آگے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر ہم آگے جب چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایمان لائے اور یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو یہ اسی وجہ سے کہ جب آپ جیسی کمپنی میں ہوتے ہیں نا, تو آپ ویسے ہی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے آپ کو کہ آپ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں کہ وہ آپ کو مشکل میں چھوڑ کے پھر چلے جائیں, کیونکہ اندر سے ہی آپ کے دوست نہیں ہیں. جو پھر جائے, اور آیا نمبر جب ہم 54 پہ جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پھر جائے دین سے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ اگر کوئی دین کا کام کریں, تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے اوپر احسان کریں, آپ اپنے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گڈ ڈیڈس کا وہ سبب بن رہے ہیں. ورنہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا. کتنی نیشنز تھی جو نافرمان بردار تھی, اللہ نے پوری نیشنز بدل دی اور نئی نیشنز آ گئیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں کرتے اور اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین آپ کی آسانی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں. اور آپ جتنے بھی آپ قرآن کے لاز اینڈ ریگولیشنز پڑھتے ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سٹل طریقے سے زندگی گزارنے کا وہ دیا, اور جب آپ خود فیصلے کرتے ہیں وہ کتنے غلط ہوتے ہیں.
اور جب آیا نمبر 64 پہ سورہ المائدہ کی چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے یہود کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ہاتھ بندے ہیں جو وہ رزق پر تنگ ہے، جیسے ان سے اگر کوئی چیز مانگے کہ اللہ کی راہ میں بانٹو تو ان کو یہ لگتا ہے، تو ان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہیں، اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک طریقہ رکھا ہے نا، جس کو چاہے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں میں اس کو بانٹے بھی۔ اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو، تو اس چیز کو بھی کنڈیم کیا گیا، اور یہودیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کر دیا۔ اور دوسرا یہ ٹرینٹی کا جو 3 گاڈز والا ہے نا، ان کا فادر، سن اور ہولی گوسٹ، اس طرح یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور 75 میں جب ہم جائیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ حضرت عیسیٰ صرف ایک رسول ہی تھے، اور باقی سب جو ان کے دلائل ہیں نا وہ سب غلط ہیں، اور پہلے بھی ایسے ہی رسول گزرے ہیں، اور یہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ تو معجزے دکھاتا ہی رہتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے معجزات سے، تو اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اس وجہ سے اس وجہ سے، یہ بالکل ہی ایک غلط وہ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اللہ تعالیٰ 79 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکر سے جو نہیں روکتے، منع نہیں کرتے، دوسروں کو منع نہیں کرتے غلط سے، تو وہ زیادتی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکے اس سے پہلے کہ دعائیں کرو اور قبول نہ ہو، یعنی جو اس طرح نہیں کرتے نا، جب معاشرے میں برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں برائی جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم آخری آیت پہ جاتے ہیں نا اس سپارے کی، وہ جو 81 ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور نبی پر، اور نہ دوست بنائیں ان کو، یعنی مشرکوں کو۔ اللہ ہی سب کا دوست ہے، اور اللہ جو کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمپنی ایک بہت چیز ہوتی، مین چیز ہوتی ہے جو آپ کو میٹر کرتی ہے، اور یہ ایمان کی نشانی میں سے ایک ہوتی ہے۔ اور دین کے خلاف لوگوں سے تعلق آپ زیادہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ جتنا کریں ان میں اٹھے بیٹھیں گے، جیسے کریں گے وہ آپ کو بالکل اپنے جیسا ہی بنا دیں گے۔ تو یہ جی جوز 6 ہم نے ختم کیا، اب اس صورت کو آگے یہ جوز 7 تک جاری ہے، تو انشاءاللہ اس کا ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔